مظلومانہ طریقے سے ہوئی، امت نے کسی اور کی شہادت کیسے دیکھی؟ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ اور جو شہید کرنے والے تھے، بعد میں ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی، چیختے رہے، پیاس لگی رہتی تھی، چیختے رہے، پانی پیتے تھے اور پیاس لگتی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کئی موقع پر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر باغیوں سے خطاب کیا۔ ایک مرتبہ خطاب یہ کیا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور لوگ مسلمان ہونے لگے، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، جو کہ گزشتہ جمعے کو 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ جمعے کے دن شہید کر گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے امت پر احسانات اور ان کے فضائل گزشتہ جمعے کو اختصار کے ساتھ عرض کر دی۔ آج یہ بات عرض کرنی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے اسباب اور طریقہ کیا ہے اور ان کو کس بے دردی اور مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ امت میں سب سے زیادہ مظلوم شہید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کے اسباب کیا تھے؟ ایک سبب جو بنیادی سبب تھا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے سب سے زیادہ نقصان یہود کو ہوا۔ مدینہ میں یہود کی حکمرانی تھی اور وہ اپنی پوری دنیا میں حکمرانی جمانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمائی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہود کے ایک قبیلہ بنو قریظہ کو وہاں سے نکال دیا۔ بنو نذیر یہود کے دوسرے قبیلے بنو قریظہ، ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا اور ان کے بوڑھوں لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ تو یہود تو مدینہ سے یہود کا سرمایہ ہوا ہے۔ یہود گئے مدینہ شام میں اور خیبر میں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نکال پایا تو انہوں نے خیبر سے سارے یہود کو نکال دیا۔ پھر ان کے شام فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت میں، تو ان کے شام سے بھی یہود کو نکال دیا گیا۔ اب سب سے زیادہ نقصان یہود کو پہنچا، اس لیے یہود اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے، ان سے انتقام لیا جائے اور نظام خلافت کو ختم کر دیا جائے۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کیا، اندر سے یہودی اور چالاک، تیز تلوار، موقع شناس، باتونی، بات کو سمجھنے والا اور کرنے والا، وہ ان کا سربراہ بنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت تک وہ کچھ بھی نہ کر سکا، کوشش میں لگا ہوا تھا، کچھ بھی نہ کر سکا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہادر تھے، دلیر تھے اور کسی غلطی کرنے والے کو معاف کرنے والے نہیں تھے، تو یہود سب کا اٹھا سکے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نرم دل، تحمل والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے تھے، اپنے طبعی مزاج کے اعتبار سے ان کا مزاج یہی تھا۔ تو عبداللہ بن سبا کو موقع ملا کہ اس وقت مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہیے۔ عبداللہ بن سبا نے 3 دعوے ظاہر کیے۔ پہلا دعویٰ یہ کیا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں اور واپس آنے کی قیامت کے قریب، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، واپس آئے گے، دنیا میں واپس آئے گے۔ اور دوسرا عقیدہ اس نے دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے، جس کو نبی وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد تو میرے جانشین ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد میرے جانشین، اور یہی عقیدہ شیعوں کا ہے۔ وہ اپنے اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فساد۔ اذان میں پڑھتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں، رسول اللہ کے بعد وہ خلیفہ ہے بلا فساد۔ باہر کا جو عقیدہ ہے تو اس کو اس کی ترتیب کے لیے ذرا لمبا ہو جائے۔ عبداللہ بن سبا نے
شیعوں کو تیار کیا، شیعوں کے بنیادی عقیدے کو یہودی نے تیار کیا. اور تیسرا دعویٰ یہ کیا کہ خلافت بنو ہاشم کا حق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، بنو امیہ کا حق نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ کا سے تو اس نے محنت شروع کی، یہ تین باتیں اس نے چلا دیا اور ایک گروہ تیار کیا، یہ شیعہ کا گروہ. تو ایک سبب تو یہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت. دوسرا سبب ان کی شہادت کا یہ بنا کہ وہ انتہائی نرم مزاج تھے، حلیم الطبع تھے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے تھے. اور ان کے گورنروں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کا مواخذہ دیر سے کرتے یا نہیں کرتے تھے، معاف کر لیتے تھے. اس بنا پر لوگوں کو ان کے گورنروں پر اعتراض تھا. اور تیسرا سبب یہ بنا کہ جو آزادی کو اسلام میں داخل ہوئے وہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت ہمیں ملے، بادشاہ چلے، خلافت ختم ہو جائے اور حکومت ہمیں ملے. کب تک عرب ہم پر بادشاہی کریں گے؟ اس لیے وہ دل کے خلاف ہوا. اور چوتھا سبب یہ بنا کہ مصر سے کچھ لوگ اگر ان کے شام سے باغیوں کی جماعت آئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، راستے میں انہوں نے ایک سرکاری ہرکار پکڑ لیا، سرکاری ملازم نہ کیا. اس کے پاس ایک خط تھا ملک کے شام کے گورنر کے نام پر، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا امیر المومنین عثمان کی طرف سے ملک کے شام کے گورنر کو یہ خط ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کو قتل کرو. چنانچہ وہ بغاوت کرائے کہ ہم نے قتل کرنا چاہتے ہیں. بعد میں تحقیق کی وہ خط حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں لکھا تھا، وہ بروان بن حکم گورنر کا کوئی اس نے لکھا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں لکھا تو ملک شام والے اس وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف یہ اسباب تھے مخالفت کے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10 سال حکومت کی، ابتدائی 5 سال کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کے بعد اختلاف شروع ہوا. جب آخری وقت پہنچا اور یہ باقی ہر طرف سے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا. چاروں طرف سے مدینہ میں گھر کا محاصرہ کیا. اور محاصرہ کس دن رات کتنے دن کا؟ 40 دن. جب محرم کا مہینہ جاتا ہے تو شیعہ چیختے چلاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر 3 دن پانی بند کر دیا گیا. 7, 8, 9 سے جب وہ 3 دن پانی بند، محرم کو 3 دن پانی بند کیا گیا. اور اپنے جو شیعوں کا مخصوص انداز ہے اس میں کہتے ہیں 3 دن پانی بند کر دیا گیا. سب رونے لگتے. ادھر یہاں نہیں دیکھتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر 40 دن پانی بند کر دیا گیا. کھانے کی چیزیں اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی. 40 دن ان کے گھر کا محاصرہ کیا، کھانا پینا بند کر دیا. ہمارے سنی جو ہے وہ ان کی نظر بھی اس کی طرف نہیں جاتی. باہر میں وہ شیعوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور دوسرے صحابہ کو بھول جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کئی موقع پر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر باغیوں سے خطاب کیا. ایک مرتبہ خطاب یہ کیا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور لوگ مسلمان ہونے لگے، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے آس پاس کے گھروں کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ وہ گھر میں نے خریدے اور میں نے مسجد کی توسیع کر دی، تو اس مسجد میں مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو. انہوں نے کہا نہیں، ہم اجازت نہیں. دوسری بات فرمائی کہ تم جانتے ہو کہ جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی اور پانی کی قلت سامنے آئی، یہ ہوا تھا یہود کے قبضے تھا، مسلمانوں کی عورتیں وہاں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، یہود ان کے ساتھ ان کا مذاق تھا اور بدزبانی کرتے تھے. کون ہے جو پیر امت کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے؟ اگر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیر امت میں نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تو مجھے اس کنویں کے پانی سے، اس کنویں سے پانی پینے کی اجازت دے دو. باقیوں نے کہا اس کو کیا اجازت نہیں. پھر اس کے بعد ایک اور موقع پر خطاب کیا باقی مسئلے اور فرمایا تم جانتے ہو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان تینوں تھے اور احد پہاڑ نے حرکت شروع کر دی، زلزلہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر احد پہاڑ پر مارا اور یہ فرمایا یا ابو بکر اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں، دو شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تمہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہید قرار دے دیا۔ پھر اگلی بات یہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ تم جانتے ہو، تم میرے قتل کے کرتے ہو، تم جانتے ہو کہ کسی کا قتل کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ ایک سبب یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، اسلام میں اس کی سزا ہے کہ قتل کر دیا جائے، اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین پہ چلا جائے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ شادی شدہ اور زنا کرے اس کو قتل کرنا چاہیے، اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اسلام کے اندر اسلام لانے کے بعد تو کیا زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی میں نے زنا نہیں کیا، کبھی میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور مرتد ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کا کوئی سبب نہیں پایا جاتا تو باقی کہنے لگے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کو قتل بھی نہیں کریں گے، لیکن آپ خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیں، حکومت ہمارے حوالے کرنے کا سبب کو بنا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اللہ تجھے ایک کرتا پہنائے گا اور لوگ تجھ سے وہ کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، قطعاً وہ کرتا نہ اتارا، اور وہ کرتا ہدایت کا ہے، اللہ نے پہنایا ہے، باقی اس کرتے کو اتارنا چاہتے ہیں لیکن کبھی یہ کرتا نہیں اتارا، جان چلی جائے گی لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ام حبیبہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پشکیزے میں پانی ڈال کر اندر لے جانے لگی پلانے کے لیے، باغیوں نے پشکیزہ نیزوں سے مارا اور پانی ضائع کر دیا۔ باغی پہرا دینے کے لیے دروازے پر کون کھڑے تھے تاکہ باغی اندر نہ جائے، دروازے پر پہرا دینے کے لیے یاد رکھیں کون کھڑے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت علی نے کہا کہ دروازے پر رکھو کوئی باغی اندر نہ جائے۔ آج شیعہ کہتے ہیں حضرت حسین، حضرت علی اور دیگر صحابہ کے رہتے ہیں دشمنی ثابت کرتے ہیں، دشمنی تھی تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کو چوکیدار کیوں بنایا؟ حضرت عثمان کے لیے، اور دوسرے کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ تین چوکیدار تھے تاکہ کوئی باغی دروازے سے اندر نہ جائے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ چند صحابہ کو لے کر اندر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے تین باتوں کی پیشکش کر دی کہ آپ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پسند کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، یہ باقی اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ تلواروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم حکموں سے ان کو ختم کر دیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم کریں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، دروازے پر باقی کھڑے ہیں، آپ دروازے سے نہیں نکل سکتے، آپ مکان کی پچھلے طرف کی دیوار کو پھاڑ کر گرا کر وہاں سے نکلیں، ہم وہاں کھڑے ہوں گے، آپ کو بحفاظت مکہ مکرمہ لے جائیں گے، وہ حرم ہے، وہاں کوئی لڑ نہیں سکتا، آپ کو بنانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے آپ مکان کے پچھلے طرف دیوار سے نکل جائیں اور ہم کھڑے ہوں گے، آپ کو بحفاظت ان کے سامنے پہنچائیں گے، اور ان کے سامنے لوگ اپنی جانیں آپ کو قربان کرنے والے ہیں، وہاں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تین پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ باغیوں کو قتل کرے تو میں ہرگز وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو سب سے پہلے مدینہ میں خون ریزی کرے، میں مدینہ میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا۔ اور دوسری بات تم نے یہ کہی کہ میں چلا جاؤں مکہ مکرمہ میں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر مکہ میں کوئی کسی پر ظلم کرے تو آدھی دنیا کے انسانوں کے گناہوں کے برابر گناہ کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا، آدھی دنیا کے انسانوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا اس پر۔ تو اگر میں مکہ جاؤں گا اور یہ باقی وہاں چلے جائیں گے، وہاں مجھے قتل کر دیں تو آدھی دنیا کے گناہوں کا بوجھ ان پر ہوگا، تو یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان پر گناہوں کا بوجھ ڈال ہوگا، جان چلی جائے گی کسی مسلمان پر گناہ کا بوجھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ اور تیسری بات تم نے یہ کی
کہ میں ملک شام چلا جاؤں اور اللہ کی قسم میں کسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو چھوڑ نہیں سکتا. یہی جان چلی جائے گی یہ شہر نہیں چھوڑتا. تینوں باتیں مسترد ہیں. 40 دن تک کھانا پینا بند رہا. اور ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی اندر جانے لگے پانی میں مشکل لے کر. باغیوں نے سے مشکلیں چھین لی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعے کا دن تھا اور مسلسل یہ 40 دن روزے رکھے ہوئے. مسلسل روزے رکھے. جمعے کا دن تھا. فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ نے فرمایا عثمان آج تم نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. باقی دروازے سے جب نہ جا سکے دروازے پر پہرا تھا. اس کا پہرا تھا پھر بھی یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے. تو باغیوں نے مکان کے پچھلے طرف کی دیوار کو دی اندر داخل کنانہ ابن بشر اور عمرو ابن الحرم اور سودان ابن عمر یہ تینوں اندر داخل. کنانہ ابن بشر اس نے لوہا لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پہ مارا اور سر سے خون نکلا اور اس آیت پر پڑھ دیا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تیرے لیے کافی ہوگا ان کی طرف سے. وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ قرآن مجید آج بھی محفوظ ہے اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بھی نظر آ رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عثمان کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا. اس باغی نے ان پر حملہ کیا. ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی اور اس کے بعد پہلے کنانہ ابن بشر نے حملہ کیا. اس کے بعد عمرو ابن الحرم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گرایا اور سودان ابن عمر اس نے حضرت عثمان نیزہ لے کر حضرت عثمان کی ناک میں داخل کیا. کانوں میں منہ میں. کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مظلوم شہید تھے. ان کی تو گردن ان کا تو سر کاٹ دیا گیا. تکلیف نہیں دی گئی ان کو. سر کاٹ دیا گیا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سر نہیں کاٹا گیا. نیزے ان کی ناک میں داخل کیے گئے. منہ کے اندر مارے گئے. کانوں کے اندر مارے گئے اور اس طریقے پر بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا. اور پھر ہفتے کے دن رات کی تاریکی میں ان کی لاش اٹھائی گئی. جنازہ اٹھایا گیا. رات کی تاریکی میں 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا. باغیوں کا خطرہ تھا کہ کہیں چھین کریں. لاش کی بے حرمتی کر گئے اور حضرت نائلہ ان کی زوجہ محترمہ چراغ لے کر جا رہی تھی جنازے کے ساتھ. تو زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے فرمایا چراغ بجھا دو باغی ہمیں دیکھ لیں گے. لاش کی بے حرمتی کر لیں گے. چراغ بجھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. 4 آدمی جنازے میں شریک ہوئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جس مظلومانہ طریقے سے ہوئی امت نے کسی اور کی شہادت ایسے نہیں. ابو قلابہ رضی اللہ عنہ اور جو شہید کرنے والے تھے بعد میں ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی. چیختے رہے. پیاس لگی رہتی تھی. چیختے رہے. پانی پیتے تھے اور پیاس لگتی تھی. ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ملک شام چلا گیا. میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں اور کوئی اور بات نہیں کرتا. صرف یہی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے کہ میں حضرت عثمان کی شہادت میں شریک رہا. میں حضرت عثمان کی شہادت میں شریک رہا. یہی بات کرتا ہے مسلسل. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ اور پیروں سے اس کو محروم کر دیا اور اس کو نشانہ بنا دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں جو اختلاف آیا جو تفریق پیدا ہوئی ان کی شہادت سے پہلے پوری امت اکٹھی تھی. اس میں اتفاق تھا. پوری امت میں اتفاق تھا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت میں جو اختلاف آیا جو تفریق پیدا ہوئی وہ آج تک چل رہی ہے. ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں عثمان کی شہادت سے قریب ہوں. سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے انہوں نے فرمایا کہ تم نے عثمان کے ساتھ جو ظلم
اگر اس ظلم پر احد پہاڑ غم کی وجہ سے ٹوٹ جائے ریزہ ریزہ ہو جائے تو حق بنتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت انتہائی مسلمان طریقے سے اور ان کے احسانات امت پر اتنے زیادہ ہیں. یہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مرتب کرتا ہے. ایک حدیث آپ کو سناؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لغت میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی. میں نے عرض کیا, میں نے کہا اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میری امت ان پڑھ دے, ایک لغت میں سارے عرب نہیں پڑھ سکتے, مزید لغتوں کی اجازت دی جائے. 2 لغتوں کی اجازت دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ بھی کم ہے, مزید لغتوں کے پڑھنے کی اجازت دی جائے. 3 لغتوں کے پڑھنے کی اجازت دی. پھر جبریل کو بھیجا, 4 لغتوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی. پھر جبریل کو بھیجا, 7 لغتوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی. بخاری شریف کی روایت ہے. پھر قرآن میں سمجھ رہا. لیکن جب عجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور مختلف لغتوں میں قرآن سیکھتے رہے, جیسے ہر زبان میں کوئی اس میں ہوتی ہیں, عربی زبان میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں, تو لڑائیاں شروع. ایک نے کہا تم غلط پڑھ دو, میں سیکھ پڑھتا ہوں. بہت سی لڑائیاں ہوئی. صحابہ نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ آپ امت کو متحد کر لیں, پہلے سیکنڈ میں لڑائیاں ہوئی. چنانچہ حضرت عثمان نے قرآن مجید کا وہ نسخہ منگایا جو قریش کی لغت کے مطابق تھا, اور اسی کے نسخے کے دعائیں اور پوری دنیا میں پھیلا دیے اور حکم دے دیا کہ آئندہ قرآن قریش کی لغت کے مطابق پڑھا جائے گا, کسی اور لغت کے مطابق نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ قرآن مجید قریش کی لغت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پڑھتا ہے. اتنا بڑا احسان ہے حضرت عثمان کا امت پر. تو عثمان کو نہیں مانتا, وہ قرآن کو کہاں مانتا. سبحان اللہ.